گھر میں تشریف لائے اور آ کر جناب سیدہ خدیجہ کو فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ جب کیفیت پوچھی گئی تو آپ نے سارا واقعہ سنا دیا، اس طرح کر کے مجھے فرشتہ نظر آیا ہے۔ جناب سیدہ خدیجہ بھی ایمان لائیں اور آپ کے ساتھ حضور کی جتنی اولاد آپ کی حقیقی تھی ساری صاحبزادیاں بھی ایمان لائیں، اور آپ کے جو ربائب تھے آپ کی گود میں پرورش پا رہے تھے وہ سارے کے سارے حضور پر ایمان لے آئے۔ بار حضور نبی کریم علیہ السلام نے بعد میں بتایا، پہلے گھر والے جو تھے وہ سارے کے سارے وہ ایمان لے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو باقی تین ہمشیرائیں ہیں ان کے نکاح پہلے ہی ہو چکے تھے، بچپن میں ہی جناب سیدہ خدیجہ کی خواہش تھی کہ میرے چچا زاد کے ساتھ، ایک روایت میں خالہ زاد کا نام آتا ہے، جناب ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کر دیں بڑی بیٹی جناب زینب کا۔ عرب میں رواج تھا چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بلوغ سے پہلے نکاح ہو جاتا تھا، اور نکاح ہونے کے بعد جب تک بچی بڑی نہیں ہو جاتی تھی رخصتی کی عمر کی، ان کی رخصتی نہیں کی جاتی تھی، اور جس بچی کی شادی ہو جاتی تھی اس کا پھر گھر سے باہر نکلنا بند ہو جاتا تھا۔ وہ بچی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ بچی شادی شدہ ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تین صاحبزادیوں کا نکاح ہو گیا۔ ایک کا نکاح جناب زینب کا ابو العاص بن ربیع جو قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہو گیا، اور دو بچیوں جناب رقیہ کا اور جناب ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہو گیا۔ اور یہ خواہش بھی نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کی اپنی تھی، قبیلہ بنو ہاشم کی، کہ جی آپ اپنی دو بیٹیاں جو ہیں ابو لہب کے ساتھ نکاح دیں تاکہ آپ کا تعلق پورے رشتہ داروں میں مضبوط اور قائم رہے۔ اور ایک بیٹی جناب سیدہ فاطمہ کا رشتہ نہیں ہوا، ان کا نکاح نہیں کیا گیا۔ بس یہ تین نکاح ہو گئے اور رخصتی کوئی نہیں ہوئی۔ نبوت کا اعلان ہوا، نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے مشکل وقت میں اپنے ابا حضور کا ساتھ دیا ہے۔ کئی اہم واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، جیسا کہ صحیح روایت میں آتا